ایسا معاشرہ جس میں عدل و انصاف نہ ہو، جس میں مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہ ملتی ہو اور وہ آزاد پھرتے ہوں، تو ایسا معاشرہ کبھی ترقی نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اس میں جو بدماش ہیں، اچکے ہیں، غنڈے ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، ان سے لوگ ڈرتے ہیں اور ایسے ہی لوگ پھر اوپر اونچی کرسیوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ انصاف ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ انصاف کے لیے جیسے حضور پاک کی حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم ایسا ہے جو میں نے پڑھی، اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ انصاف، اگر آپ کرسی انصاف پر بیٹھے ہیں اور کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کی ذات بھی انوالو ہیں، تو اگر اپنے خلاف بھی فیصلہ کرنا پڑے تو وہ کیا جائے۔ تو ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں کیا کہیں ایسا نظر آتا ہے۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اگر اپنے خلاف بھی کوئی ایسا کیس ہے، اپنے بچے کے خلاف کوئی کیس ہے، عزیز کے خلاف کیس ہے، تو وہ بھی جج صاحب خود سن لیتے ہیں۔ ہمیں ان کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان ہے، جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ ایسے معاشرے جو بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم جیسے پسماندہ ممالک کے لوگ وہاں جانا پسند کرتے ہیں، حالانکہ وہاں کی روایات مختلف ہیں، مذہبی پریکٹسز مختلف ہیں، تو اس کے باوجود وہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کی دو ہی وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ معاش بہتر ہے، دوسرے یہ ہے کہ وہاں یہ اطمینان ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اگر کوئی زیادتی کرے گا تو عدالت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور وہاں سے مجھے یقیناً انصاف ملے گا۔ اور مولا کائنات کے ایک جو مشہور و معروف قول ہے، جس کا اکثر تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، سیاستدان، جج اور مختلف لوگ اس کا کہتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ کفر کا معاشرہ چل سکتا ہے، یعنی ایک ایسا معاشرہ جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، مسلمان نہیں ہے، وہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، امن و استحکام ہو سکتا ہے، معاشی ترقی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہاں انصاف کا نظام ہو یا انصاف ملتا ہو تو وہ چل سکتا ہے۔ اور ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے جنہیں ہم غیر مسلم معاشرہ کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں ان کی قدریں بڑی خراب ہیں، بے حیائی ہے، بے روی ہے، لیکن وہ ترقی کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کی عدالتیں وہاں کے لوگوں کو انصاف دیتی ہیں۔ آج کل اگر آپ دیکھیں معاشرے میں کچھ عجیب سی روش ہو گئی ہے کہ ہم عدالتوں سے انصاف مانگتے اللہ سے بھی انصاف مانگنے لگ گئے ہیں، اس سے بھی عدل مانگنے لگ گئے ہیں۔ یہ بڑی جرت لوگ دکھاتے ہیں، حالانکہ پروردگار سے عدل اور انصاف مانگتے ہوئے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ پروردگار کے پاس تو تمام ثبوت اور ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہاں دنیاوی عدالتوں میں تو فریقین مہیا کرتے ہیں، وہاں تو پروردگار کے پاس پہلے سے سب کچھ موجود ہے، اسے تو کہیں سے منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جرم کی بنیاد میری اپنی ہو اور دوسرا اس میں انوالو ہو گیا ہو، مثلا جیسے ہم اگر ٹریفک میں جا رہے ہیں، میں نے غلط ٹرن لیا اور دوسری گاڑی سے ٹکرا گیا اور الزام دوسری گاڑی پہ ڈال دیا، جس طرح لوگ اٹھ کے فوراً ڈرائیور کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں کہ تم نے میری گاڑی کو ٹکر ماری۔ تو اگر کیمرے سے ساری چیز کو دیکھ لیا جائے تو اصل جو ملزم ہے اس کا پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے تو کیمرے ہر جگہ ہیں، تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے انصاف نہیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس کا رحم مانگنا چاہیے، اس کا کرم مانگنا چاہیے۔ ہم نے یہ علماء سے سنا ہے کہ قیامت میں امتیں اپنے انبیاء کے پیچھے اور انبیاء اپنی شفاعت کے لیے حضور پاک کے پاس تشریف لائیں گے، ایک عجیب سا منظر ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ سے عدل نہ مانگیں، اللہ سے رحم مانگیں، کرم مانگیں۔ میاں محمد بخش نے بڑا ایک خوبصورت شعر کہا ہے کہ عدل تیرے تو تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے ہوں۔ تو ہمیں پروردگار سے
اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس کی رحمت مانگنی چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ میاں ہم بہت گنہگار ہیں، ہم وہ کام نہیں کر سکے جو تیری خوشنودی کا باعث ہو، تیرے رحم کا باعث ہو، ہم وہ کام نہیں کر سکے جو تیرے پیارے نبی نے ہمیں بتایا، ہم گناہوں میں ڈوبے رہے، جہالت میں ڈوبے رہے، لیکن تو پاک پروردگار ہے، تو ہم پہ رحم فرما، کرم فرما، ہمیں بخش دے، اپنا فضل کر۔ تو یقیناً اس کا فضل ہمارے لیے ہمارے حق میں بہتر ہے، تو اللہ سے اس کا فضل مانگیں، عدل نہ مانگیں۔